بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، کل کے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ گناہ کو چھوڑنا بھی ہمارے لیے دین و ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ کو لگاتار کرتا رہے تو اس کے ایمان چلے جانے کا خطرہ رہتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بعض گناہوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اس گناہ کے کرتے وقت انسان کا ایمان نہیں رہتا ہے، یعنی آمین انسان مومن نہیں رہتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، یا بندہ جب چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کے وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، یا جب شراب پیتا ہے، نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں ایک دم صراحت ہے کہ ان گناہوں کے کرتے وقت بندہ مومن نہیں رہتا ہے، یعنی حدیث پاک کے مفہوم کو علماء نے کامل ایمان مراد لیا ہے کہ ایسا عمل کے وقت کرتے وقت بندہ مومن کامل نہیں رہتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اسی گناہ کو کرتے رہے بار بار کرتے رہے تو پھر ایمان ایک دم خطرے میں ہے۔ کیوں کہ ایک بار دو بار کرنے سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی معافی ممکن ہے، لیکن اگر لگاتار اس گناہ کو کرتے رہے تو پھر ایمان بہت خطرے میں ہے اور ایمان کے ضائع ہو جانے کا پورا امکان ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمیں اپنے ایمان کی اگر فکر کرنی ہے، اگر اپنی ایمان بچانی ہے تو اس کے لیے ہم کو ہر طرح کی گناہوں سے توبہ کرنا ہے، ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے ہی کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی لگاتار گناہ کرتے دل جو ہے ایک دم سیاہ کالا ہو چکا ہے اور وہ زنگ آلود ہو گیا ہے، جیسے کسی لوہے پہ زنگ لگ جائے تو پھر وہ ایک دم سے مر جاتا ہے، اگر اس کو جلدی سے علاج نہ کیا جائے، جلدی سے اس کی صفائی نہ کی جائے تو لوہا ایک دم سے زنگ لگتے ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر گناہ سے باز نہیں آتا ہے بندہ تو اس کا دل بھی ایک دم مردہ ہوتے آخرکار وہ مر جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر سے ایمان کی پوری حلاوت اور ایمان کی پوری طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو گناہوں سے بچنا ہے دوستو، گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے، ایمان کو باقی رکھنا ہے، ورنہ یہی زنگ جس کا ذکر ابھی آیا، یہی زنگ آگے چل کے ختم میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ کافروں کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے کہ یہی گناہ معصیت نافرمانی کا گناہ کرتے اس دل پہ زنگ لگا اور زنگ کے بعد وہ دل ایک دم ختم آلود ہو گیا، اس کے دل پہ مہر لگ گئی، اس دل کو ایک دم سے اس کے دل پہ ایک غلاف چڑھ گیا ہے، ایک ایسا غلاف چڑھ گیا ہے کہ باہر کی کوئی اچھائی اس پہ اثر نہیں کرتی ہے، خیر کا کوئی چیز اس کے اندر جذب نہیں ہوتا ہے، خیر ہرگز اس کا دل قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس پہ اب راستہ ہی نہیں ہے، تو غلاف اور ختم اور مہر لگ چکی ہے۔ تو بھائیوں، بتانا یہی ہے کہ ایمان بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح کی گناہوں سے بچانا ہے، ورنہ گناہ کرنے والے کے دین و ایمان کا کوئی ضمانت اور کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے باوجود کوئی بھی شخص گناہ کتنا بھی بڑا کرے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، اس کے
کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کے ایمان کے بارے میں جو ہے اس کو متنبہ کیا جائے گا، اور اس کے ایمان چلے جانے کے تعلق سے اس کو خبردار کیا جاتا رہے گا کہ اللہ کے بندے اپنے دین و ایمان کی فکر کر اور گناہوں سے باز آ جا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو ایمان بالخیر اور ایمان پر جو ہے ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے اس دنیا سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے اس کے تمام تقاضوں کو اپناتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔